مشہور اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق علی انصاری، سنی حنفی، بریلوی، گجرات سورت۔ تو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، مفتی طارق مسعود ہے یہ، اور دیوبندی کو بہت بڑے عالم کہلائے جاتے ہیں۔ آپ پہلے اس کی ویڈیو کو دیکھیے، پھر میں آگے تبصرہ کرتا ہوں۔ دلاور بھائی، جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا اللہ نبی کے طفیل یا نبی کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے، تو یہ تو غلط ہے۔ آپ تو یہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں ہے، اور نہ کسی پیغمبر کا اللہ پہ کوئی زور چلتا ہے کہ زبردستی کام کروا دیں، تو اس نیت سے وسیلہ یہ بالکل حرام ہے، شرک ہے، ناجائز ہے۔ جی، جیسے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، بعد وصال انبیاء علیہ السلام سے وسیلہ لینے کے لیے یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں؟ حرام، شرک اور ناجائز، تین چیز کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ مطلب جو منہ میں آیا بک دیا۔ اور جیسے کہ میں نے کئی ساری آئیڈیوز میں نے بنائی اس پر، اور یہ بات صحیح ہے کہ یہ دیوبندی بالکل وہابی ہی ہے، بس یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے حنفیت کا چولا اوڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کے اکابرین وسیلہ مانتے ہیں، المفند کتاب اور بھی بہت ساری کتابوں میں وسیلہ یہ لوگ جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن آج کے جو دیوبندی ہے، یہ بالکل وہابیت کی طرف چلے گئے۔ اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ وہابیت کی طرف لوٹنے کی ان کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ایک حوالہ میں دیتا ہوں، اس کے بعد المحند کا بھی حوالہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک حوالہ آپ کا غور سماعت کریں، اور جو بھی آپ کو حوالہ چاہیے مجھ سے رابطہ کریں، میرے نمبر پر مجھ سے حوالہ لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے شروعات کہاں سے ہوئی وہ میں یہاں پہ واضح کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ استغاثہ، استعانت، جس کو حرام شرک جس نے کہا ہے، وہ کہنے والا ہے مولوی اسماعیل دہلوی، جو وہابیوں کا اور دیوبندیوں کا دونوں کا پیشوا ہے۔ اسماعیل دہلوی نے ایک حوالہ ہے، یہ میرے پاس میں، کتاب کا نام ہے آزاد کی کہانی، آزاد کی زبانی، اور یہاں پہ ٹائٹل ہی لکھا ہوا ہے مولانا اسماعیل شہید سے مقابلہ۔ صفحہ نمبر 56 پر 56 ہے۔ کہتے ہیں، بہت لمبی عبارت ہے اور پڑھنے میں بہت وقت لگ جائے گا، اب میں حوالہ لگا دیتا ہوں، کسی کو حوالہ چاہیے تو پورا مکمل پڑھ لے، ساری بات وقت کلیئر ہو جائے گی، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، کئی سارے حوالے پیش کرنے، ٹھیک ہے؟ لکھا ہے کہ مولانا عبدالحق اور دوسری طرف مولانا منور الدین اور تمام علماء دہلی، دو طرف اسماعیل دہلوی اور مولانا عبدالحی دونوں ایک طرف تھے، اور دوسری طرف مولانا منور الدین اور تمام علماء دہلی ایک طرف تھے۔ کون؟ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، وہ ایک طرف تھے، اور یہ اسماعیل دہلوی عبدالحی ایک طرف تھے۔ اس کے بعد بحث میں ان تمام مسائل پر تھی جو تقویت الایمان کی وجہ سے جھگڑے کیے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ مثلا استغاثہ، نظریات، خاتم النبیین، حقیقت، بدعات، شہیدان قبور سے اموات، استغاثہ، کیا؟ استغاثہ، استنباط اور رفع دین کی حقیقت و شرک، بدعت، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ استغاثہ، استعانت کو سب سے پہلے حرام اور شرک کس نے کہا؟ اسماعیل دہلوی نے، اور اس پر مناظرے بھی ہوئے اس وقت، اور اس کے اوپر کفر کے فتوے بھی لگے۔ حوالہ اگر چاہے مجھ سے لے لے، میرے پاس حوالہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی بات۔ اب میں المحند کا حوالہ دیتا ہوں، جیسے کہ میں نے بتا دی کہ شروعات اسماعیل دہلوی سے ہوئی ہے۔ المحند کا میں حوالہ میں پیش کرتا ہوں، جو کہ ان کی بیسک کتاب ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کی عقائد کی کتاب ہے، تو ٹھیک ہے نا؟ انکار کرتے آپ، کتنا انکار کریں گے؟ المحند میرے پاس کتاب ہے، صفحہ نمبر 36 اور 37، تیسرا اور چوتھا سوال، میں سوال پڑھ کے اور جواب بھی دے رہا ہوں، سوال بھی پڑھ رہا ہوں، جواب بھی سنا رہا ہوں پڑھ کے، دونوں۔ سوال ہے تیسرا اور چوتھا، کیا وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل لینا دعاؤں میں جائز ہے یا نہیں؟ تمہارے نزدیک کیا سلف صالحین یعنی انبیاء اور اولیاء، تابعین، شہداء، اولیاء اللہ کا توسل لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے پورا۔ جواب، ہمارے نزدیک، ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء، شہداء، اولیاء اور صالحین سے توسل لینا بالکل جائز ہے۔ کیا ہے؟ توسل لینا بالکل جائز ہے۔ یہ تو میں ان کی کتابوں سے میں بتا رہا ہوں، آگے حدیث کا بھی حوالہ میں دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ دو حوالے میں نے دیے ہیں، اور بھی ابھی دو حدیث سے اور حوالے دوں گا۔ ایک کتاب سوانح قاسمی کا حوالہ میں دے رہا ہوں، جس میں بالکل واضح طریقے سے موجود ہے کہ بعد وفات ہم ارواح سے مدد لینے کے قائل ہیں،
جو نہیں جانتے ہیں وہ جان لے، بعد وفات انبیاء علیہ السلام سے ارواح سے مدد لینے کے مطلقاً کہا ہے کہ ارواح سے مدد لینے کے ہم قائل ہیں۔ سوال قاسمی صفحہ نمبر 332۔ اب رہی بات حدیث شریف سے، اب میں حدیث شریف سے حوالے دیتا ہوں۔ حوالے تو میرے پاس بہت وسیلے کے تعلق سے، حالانکہ یہ مانتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا نا کہ یہ وہابیت کے طرف لوٹ گئے ہیں، اپنے آپ کو صرف حلقت کا چولا پہنے ہوئے ہیں لوگوں کو، مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو میرے پاس دو حوالے میں دیتا ہوں، ایک ہے میرے پاس سنن ابن ماجہ، ٹھیک ہے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے، یہاں پہ ٹائٹل ہی باندھا ہوا صفحہ نمبر 416 ہے۔ ٹائٹل امام ماجہ رحمہ اللہ تعالی کیا باندھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وسیلہ سے دعا قبول ہونے کا بیان، ٹائٹل ہی باندھا ہوا ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی۔ حوالہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، اسکرین پر آ جائے گا، حوالے مجھ سے لے لیں۔ ٹائٹل ہی باندھنے کی بعد وصال توسل لینا اور دعا قبول ہونے کا بیان۔ حدیث شریف بہت مشہور ہے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث طویل ہے، میں تھوڑا حصہ پڑھ کے سنا رہا ہوں جو میرا مقصد ہے۔ حدیث طویل ہے، یہ بہت مشہور حدیث ہے، تمام لوگوں نے سنی ہے۔ حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وضو کر اور اچھے سے وضو کر اور دعا میں مانگ، کیا مانگتے ہیں صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یہ فرمایا کہ اے اللہ، میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی رحمت ہے اور ان کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے آپ کے وسیلے سے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے میرے اللہ، میرے بارے میں ان میں شفاعت قبول کر لے۔ یہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی ہے، اور یہی حدیث اس کے آگے کی حدیث ہے الموجب الکبیر للطبرانی میں حدیث ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے اور ان کا بھی یہ مسئلہ تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دھیان دے رہے تھے، نہیں توجہ ان کی نہیں جا رہی تھی، تو وہی عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہی حدیث شریف بیان کی اور انہوں نے بھی دعا کی اور ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی تھی۔ یہ ہو گئے حوالے سنن ابن ماجہ سے۔ ایک حوالہ میں اور پیش کرتا ہوں، حالانکہ یہ جو حنفی ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں صرف دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو، یہ وہابیت صرف لوٹ گئے۔ ایک حوالہ میں اور پیش کر دیتا ہوں، ان کے لوگوں نے بھی مدد مانگی ہے۔ قصائد قاسمی میں قاسم نانوتری صاحب نے کہا ہے کہ مدد کرے یا احمدی کے تیرے واسطے، نہیں قاسم کے بے کسا کوئی حامی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مدد مانگا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کے فتوے سے خود کافر ہو جا رہے ہیں۔ امداد المشتاق کا بہت مشہور حوالہ ہے کہ بعد سال ایک مزار شریف پر ایک جوہلا آیا تھا اور اس کے بعد عرض کیا روٹی کو مت، یہ بھی حوالہ ہے، لیکن میں حوالہ کینسل کر رہا ہوں کیونکہ بہت بار حوالے دے دیے ہیں۔ ایک حوالہ میں اور پیش کرتا ہوں حدیث شریف سے، اس کو آپ سماعت کریں اور دیکھیں بیچارے دیوبندی کس قدر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور اپنے دال روٹی چلاتے ہیں، اور نام کیا لگاتے ہیں کہ یہ بریلوی جو ہوتے ہیں یہ اپنے دال روٹی کا دھندا کرتے ہیں، حالانکہ دال روٹی کا دھندا ہم نہیں، یہ دیوبندی کرتے ہیں، یہ دیوبندی کرتے ہیں، منافق ہے، پکے منافق ہے۔ سعودی میں ریال کھانے کی باری ہوتی ہے تو جاتے ہیں وہاں پر کے اپنے آپ کو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کو بہت اچھا کہتے ہیں، یہاں پر آتے تو ان کو گالیاں دیتے ہیں، پکے منافق ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو منافق دیکھنا ہے تو دیوبندی کو دیکھ لیں۔ چلے وہ حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں جو حوالے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے المصدق علی الصحیحین، امام حاکم رحمہ اللہ تعالی کی کتاب، حدیث نمبر ہے 5929 نمبر حدیث، ٹھیک ہے۔ پوری حدیث میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ محمد بن عمیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد اور غزوہ خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شرکت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کے بیٹے نے 52 ہجری میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ اس کی جنگ کے دوران آپ شہید ہوئے۔ آپ کا مزار شریف روم کے قسطنطنیہ کے قلعے کے دیوار کے ساتھ ہے۔ آپ کا مزار شریف مرجع خلائق ہے، لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور آپ کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور
جب بارش نہیں ہوتی ہے تو آپ کے مزار شریف پر آ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے. کیسے؟ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. اور یہی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ جب پریشان ہوتے تھے، پریشان حال، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے قبر انور پر حاضر ہوتے تھے اور فرماتے 2 رکعت نماز پڑھ کے جب فرماتے ہیں کہ جب بھی میں دعا کرتا ہوں مزار سے ہٹتا نہیں، اس سے پہلے میری دعا قبول ہو جاتی ہے. اور یہ دیوبندی طارق مسعود کیا کہہ رہا ہے؟ یہ حرام ہے شرک. کہاں پہ لکھا ہے حرام ہے شرک؟ کون سی حدیث کی کتاب میں لکھا ہے جناب؟ ذرا وہ حدیث تو ہمیں پیش کر دیں. یہ ان کا خود کا اپنا گڑا ہوا دھرم، اپنا خود کا گڑا ہوا مسلک ہے. دنیا دیوبندیت میں مجھے ایک بھی حوالہ مجھے پیش کر دے حدیث شریف سے کہ بعد وصال اگر توسل لیتے ہیں، استمداد لیتے ہیں تو شرک ہو جائے گا یا حرام یا بدعت. تینوں چیز کے فتوے لگائے. پتہ نہیں کون سے جھولا چھاپ مفتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ فتوے ایک ہی ہوتے ہیں. شرک اور حرام بدعت یہ تینوں چیز کا ہے، حرام کہہ دیا. ٹھیک ہے نا؟ اور حالانکہ فتوے ایک ہی ہوتا ہے. اگر شرک ہے تو پھر وہ حرام نہیں، حرام ہے تو شرک نہیں ہے. لیکن ان کے فتوے ان کے اپنے من مطابق کتاب کا کوئی حوالہ نہیں، اپنے پاس سے انہوں نے کہہ دیا. اگر شرک ہی ہے تو پھر المحنت کو آگ لگا دے جناب. المحنت میں تو تیسرا چوتھا سوال میں نے سوال بھی پڑھ کے سنایا اور جواب بھی سنایا، وہ تو بالکل جائز کرے. تو المحنت کو آگ لگا، یہی تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری المحنت بالکل جھوٹی کتاب ہے، گڑی ہوئی کتاب ہے. اسی لیے تو میں پیچھے پڑا ہوں کہ کوئی المحنت پر مجھ سے بات کرے. میں بتاؤں گا کہ تمہاری کتاب المحنت جھوٹی ہے اور دکھاؤں گا حوالے کے ساتھ. لیکن تم کہتے ہو نہیں سچی کتاب ہے اور تم اس کو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. آپ پھر اسی کا انکار بھی کرتے ہو. یہ کیسا تمہارا دین ہے، دھرم ہے؟ اور دیوبندی میں نے جیسے کہ کہا کہ پکے منافق ہیں. اور میں نے حدیث سے بھی 2 حدیث شریف سے حوالہ دیا اور 3-4 ان کے کتابوں سے حوالہ دیا، اور بھی میرے پاس حوالے موجود ہیں. تو اس پر میں بات ختم کرتا ہوں. اور ان دیوبندیوں سے میں اپنے سنی بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیوبندی جو آپ کو بدائی دکھائی دیتے ہیں وہ اصل میں وہ دیوبندی نہیں ہے اور اپنے اکابرین کو نہیں مانتے. یہ نہ ہی اپنے اکابرین کو مانتے، نہ ہی قرآن حدیث کو ہی مانتے ہیں. یہ صرف اپنے نفس کی مانتے ہیں اور وہابی دیوبندی کے ساتھ ہے. جیسے کہ میں نے آزاد کی کہانی، آزاد کی زبانی سے حوالہ میں نے پیش کر دیا ہے، اس میں بالکل واضح موجود ہے کہ سب سے پہلا توسل کا انکار کرنے والا کون تھا؟ اسماعیل دہلوی. اور سارے اس کو اپنا شہید پیشوا سب کچھ مانتے ہیں. تو پھر آپ آگے غور کریں. اور اس میں ختم کر رہا ہوں. اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریے، لائک کریے، کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. ٹھیک ہے نا؟ اور حوالے جو بھی چاہیے مجھ سے لے لیں. اور جو بھی ہمارے سنی بھائی کو کوئی دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، قادیانی پریشان کرتا ہے تو ہمارے اس نمبر پر رابطہ کریں. چاہے جب بھی فون کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.